ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح غم میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا ضروری ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ربی و ربکم وما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے۔ یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل، ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابت، ارد گرد کی پوری کائنات میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، الا هو آخذ بناصیتها، مگر وہ اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے، یعنی ہر چیز اس کی پاور میں، اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ یقین انسان کو صدموں سے بچا لیتا ہے۔ پھر غم میں توکل کرنے کے لیے یہ یقین بڑا ضروری ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں رب العزت نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ پھر غم میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح لازمی طور پر نجات دینے والی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور سیدنا یونس علیہ السلام کو اگر اپنے امیجنیشنز میں لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے کتنی بڑی مصیبت سے نجات دلائی، تو انسان کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اسی طرح جب انسان کے سینے میں گھٹن پیدا ہوتی ہے اس موقع پر بھی تسبیح کرنی ضروری ہوتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، بلا شبہ ہم یقیناً جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، چنانچہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یہ سورہ الحجر کی آیات ہے 97 سے 99 تک۔ تو غم میں، آزمائش میں یا کوئی بڑا معاملہ درپیش ہو یا بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیں، جیسا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ دعا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہی دعا تھی جو حسبنا اللہ کے الفاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودتے وقت کی تھی۔ اور اللہ کو کافی سمجھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ بیلیو ہمیں ہر ابلیسی حملے سے بچاتا ہے۔ یہ روایت جو ہے بخاری میں 4563 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے غم میں اللہ کی رحمت پانے کے لیے استغفار بہت زیادہ مؤثر ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ نمل کی آیت نمبر 46 میں، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کو پکڑ لیں، نا امیدی میں اس کو پکڑنے والا کامیاب ہے۔ تو غم میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے، جیسے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے کاموں کو درست فرما دے،
تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ابو داؤد کی 5090 نمبر روایت ہے۔ تو غم میں توبہ استغفار کرنا، جب کوئی مصیبت آئے یہ دعا کرنا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ ابن ماجہ کی 3882 نمبر روایت ہے۔ غم میں عرش عظیم کے رب سے امید باندھنے کی دعا کرنے سے انسان کا دل بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سیدنا عبداللہ ابن عباس کو سکھائی۔ ریلی آپ اپنے زندگی میں اسے اپلائی کر کے دیکھیں، اس پہ عمل کر کے دیکھیں۔ شدت کے غم کے موقع پر بھی یہ دعا انسان کو بالکل پرسکون کر دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بردبار اور بزرگی والا ہے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ، وہ 7 آسمانوں اور عرش کریم کا رب ہے۔ یہ ابن ماجہ کی 3883 نمبر روایت ہے۔ غم، مصیبت اور پریشانی کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، مسند احمد کی 4318 نمبر پر یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری باندی کا بیٹا ہوں، ناسیتی بیدک، میری پیشانی کے بال تیری مٹھی میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، عدل فی قضاؤک، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ، هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے ساتھ کہ تو نے اپنے لیے پسند کیا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اور اپنے علم غیب میں سے تو نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کا کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی فرحت اور خوشی، میرے سینے کا نور، میرے رنج و غم کا مداوا اور میری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے۔ بہت پیاری دعا ہے اور بہت زیادہ غموں سے نجات پانے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں۔ سیکھیے، سکھائیے، ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لے آئیے۔ ہر غم سے، ہر نا امیدی، ہر مایوسی سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین چاہیے۔ اس یقین میں کمی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں جذباتی ناہمواریاں بھی آتی ہیں، انسان کے فکری انتشار کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی میں بہت ساری اور خرابیاں آتی ہیں۔ اپنی زندگی کو اطمینان اور سکون میں لانے کے لیے اللہ کی ذات پر یقین کا رنگ بھر لیں، اللہ کی ذات پر اعتماد کے رنگ میں خود کو رنگ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توفیق عطا کر دے، وہ ہمیں اپنی ذات اور صفات کا سچا علم بھی دے، وہ ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے جو علم دے چکا اسے حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے، اور ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کر لے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام لوگ جو مایوسی نا امیدی کی اتھاہ گہرائیوں میں ہیں، وہ لوگ جو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، الہی تو نے اپنی ذات پر یقین کرنا سکھا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو یہ پیغام دینے کے قابل ہوں۔ اور الہی تو ان سب لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر دے، اور الہی ہم سب کو ان تاریکیوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جذباتی ناہمواریوں سے بچا لے۔